ہے اور معرفت کا ایک باب ہے، مولا حسن مولا حسین کے فضائل پڑھ رہے ہیں۔ ویسے ہونا بھی یہی چاہیے کہ ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے تاکہ صحیح فضیلتوں سے آشنا ہو جائے۔ جب شام کا حاکم مدینہ آیا نا تو بہت چاہا اس نے کہ حضرت ابن عباس سے بھی ملاقات ہو جائے۔ ہو گئی حضرت ابن عباس سے ملاقات، کہنے لگا علی نہیں رہے کیسا لگتا ہے؟ اب جب تم نے علی کی بات کی ہے تو پھر تو بات ہم کریں گے نا بھائی، چھیڑو گے تم ختم تو ہم کریں گے نا، آغاز تم کرو گے ختم تو ہمارا کام ہے نا۔ پھر ابن عباس نے ایک آیت پر دوسری آیت مولا کی شان میں کہا علی نہیں گئے ہیں، یہ آیت وہ آیت، مسلسل مولا کی شان میں آیتوں پر آیتوں کی تلاوت کی۔ تو الجھ کے کہنے لگا کوئی اور بات نہیں ہے کرنے کو؟ تو حضرت ابن عباس کا تاریخی جملہ ہے، بڑا حسین جملہ، فرماتے ہیں انہانی ان تلاوت القرآن، تم مجھے قرآن پڑھنے سے روکتے ہو؟ مولا کی شان میں، اہل بیت کی شان میں قرآن میں آیات اللہ نے نازل کی ہیں۔ بلکہ میں ایک جملہ اپنی عقیدت سے بھرپور کہہ دوں کہ قرآن میں اہل بیت کی شان میں جو آیات ہیں وہ بھی اہل بیت کی شان میں ہیں، اور جو اہل بیت کے دشمنوں کی مذمت میں ہیں وہ بھی اہل بیت کی شان میں۔ احادیث ہمارے پاس ائمہ اہل بیت کے فضائل کے باب میں نہ جانے کیا حضرت محمد حنفیہ نے امام حسن سے امام حسین کے بارے میں فرمایا کہ امام حسن امام حسین کے بارے میں انہیں جواب دے رہے ہیں، اے بھائی خبردار، بھائی کے بارے میں ایسا نہیں سوچو جی، ایسے نہیں، ایسے دیکھو جیسے ہم دیکھ رہے ہیں۔ ان اخی الحسین قد عالمنا علما، میرا بھائی حسین ہم سب سے زیادہ عالم ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس بحث میں نہیں جاؤں گا، مگر کیونکہ اہل دقت بیٹھے ہیں تو وہ یہ پہلو نکال لیں گے کہ کیا امام حسن سے بھی زیادہ بڑے عالم ہیں؟ اور امام اپنے آپ کو شامل کر کے کہہ رہے ہیں کہ ان اخی الحسین قد عالمنا علما، ہمارا بھائی حسین، میرا بھائی حسین ہم سب سے بڑا عالم ہے۔ تو یہ جو دخول اور خروج کی بحث ہے نا، یہ داخلے کی اور خارجے کی جو بحث ہے، یہ ورود کی اور خروج کی جو بحث ہے، اس میں ایک مرتبہ کوئی شخص داخل ہوتا ہے اور نکالا جاتا ہے، اور کوئی شخص داخل ہی نہیں ہوتا تب بھی اسے کہا جاتا ہے کہ وہ نہیں ہے جی۔ یہ جو ہم عید کی دعا پڑھتے ہیں، عید کا قنوت پڑھتے ہیں، اس میں ایک ہمارے بھائیوں کو ایک طبقہ ہے، دوست ہیں ہمارے، مشکل یہ ہے کہ وہ کسی سے مشورہ کرنے کو تیار نہیں ہے، کسی سے عربی دان سے اور معارف سے اور مفاہیم سے آشنا دوستوں سے مشورہ کرنے کے لیے تھوڑا سا روادار نہیں ہے۔ ایک طبقہ، ان میں کچھ ہیں بھی جن سے گفتگو ہوتی ہے تو بات سمجھ لیتے ہیں۔ وہ کہنے لگے جی عید کے قنوت میں کیا کریں؟ اللہم اخرجنی فی کل خیر کما ادخلنی فی کل خیر کما ادخلت فیہ محمد وعلی محمد، یا اللہ ہمیں ہر خیر میں داخل فرما جیسے تو نے محمد وعلی محمد کو ہر خیر میں داخل فرمایا۔ اللہم اخرجنی من کل سوء کما اخرجت منہ محمد وعلی محمد، یا اللہ ہمیں ہر سوء سے باہر نکال، ہر برائی سے باہر نکال جیسے تو نے محمد وعلی محمد کو ہر برائی سے باہر نکالا۔ تب ایک طبقہ کہتا ہے دیکھو عید کی نماز نہیں پڑھو بھائی، یہ ائمہ کی توہین ہو رہی ہے۔ انہیں چاہیے کہ وہ کسی سے مشورہ کر لیں کہ یہ خروج اور ورود کی جو بحث ہے، یہ تخصصاً اور تخصیصاً کی جو بحث ہے جی، یہ علمی مفاہیم ہے، یہ ادبی مفاہیم ہے، یہ آپ کو، کیونکہ آپ اس وادی کے نہیں ہے نا۔ جیسے ڈاکٹر کے بارے میں رائے دوں گا تو مجھے بے وقوف مانا جائے گا، ایسے ہی ڈاکٹر اگر میرے معاملات میں دخالت دے گا تو اسے جاہل مانا جائے گا۔ تو ہر فیلڈ کے تقاضے ہیں، ہر شعبے کے تقاضے ہیں، تو پوچھ لے بھائی، کسی سے پوچھ لو جا کر کہ یہ جو دعا میں کہا جا رہا ہے، دعا قنوت کے اندر جو عید کی دعا کے قنوت ہیں، تو یہ جو ہے نا کہ اللہم ادخلنی فی کل خیر کما ادخلت فیہ محمد وعلی محمد، ہمیں ہر خیر میں داخل فرما جیسے تو نے محمد وعلی محمد کو داخل فرمایا۔ تو یہ ہمارا داخلہ باہر ہونے کے بعد کا داخلہ ہے، اہل بیت کا داخلہ وہیں کا وجود کا اور ہمیشہ سے رہنے کا داخلہ ہے۔ ایک آدمی باہر سے اندر آیا، ایک آدمی پہلے سے اندر ہے۔ یہ بات اللہ کرے میں روشن کر جاؤں۔ اور جب کہا جاتا ہے کہ ہمیں خارج فرما ہر سو سے کما اخرجت منہ محمد وعلی محمد، جیسے محمد وعلی محمد کو تو نے ہر برائی سے باہر نکالا، وہ باہر تھے جی، وہ پہلے سے ہی باہر تھے، ان کا ورود نہیں تھا معاذ اللہ برائی کے اندر۔ اللہ نے جب سے اہل بیت کو بنایا ہے طاہر و مطہر بنایا ہے۔ یہ جو لفظ ولادت اور لفظ ظہور ہے، اس میں بھی الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لفظ مشترک ہوتا ہے، معنی مشترک نہیں ہوتے۔ اللہ بھی عالم ہے، نبی بھی عالم ہے، مولا علی بھی عالم ہے، مولانا کو بھی عالم کہتے ہیں، معاذ اللہ ایک جیسے، سوچ بھی نہیں سکتے ایک جیسے، لفظ تو ایک ہی استعمال ہو رہا ہے۔ اللہ بھی شہید ہے، ہمارے شہید ابن جعفر بھی شہید ہے، معاذ اللہ، کیا برابر ہے سب؟ یہ برابر نہیں ہے، لفظ مشترک ہے، معنی مشترک نہیں ہے۔ ولادت اگر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ کی قرآن میں بیان ہوئی ہے
حضرت عیسیٰ کے لیے لفظ ولادت آیا ہے، حضرت یحییٰ کے لیے لفظ ولادت آیا ہے، میرے لیے بھی لفظ ولادت، آپ کے لیے بھی لفظ ولادت، تو دونوں برابر نہیں ہیں۔ ہماری ولادتوں میں نجاست ہے، ان کی ولادتوں میں طہارت ہے۔